السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات جماعت ہشتم میں چیپٹر نمبر 1 سورۃ الصف۔ اسٹوڈنٹ، اس سورت کا تعارف، اس سورت کی منتخب آیات 9 تا 14 کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر وضاحت سنیں گے۔ اسٹوڈنٹس، سورۃ الصف مدینے میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں کل 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں مخلص اہل ایمان، کمزور اہل ایمان اور منافقین سے خطاب کیا گیا ہے۔ سورۃ الصف کی آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اسٹوڈنٹس، اس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ دین استعمال کیا ہے۔ عربی زبان میں دین کے لفظی معنی طریقہ زندگی اور نظام زندگی کے ہیں۔ مثلاً اپنی مرضی سے معبود کا تصور اور اس کی عبادت کا طریقہ، تجارت اور لین دین کے اصول و ضوابط، معاشرے میں ایک دوسرے سے تعلق کے بنیادی اصول، مختلف رسوم و رواج، مذہبی تہوار، ملکی معاملات چلانے کے طریقے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ انسانوں کو رسولوں کے ذریعے یہ دراصل وہی طریقہ تمام طریقوں میں سب سے سچا اور صحیح ہے، مگر اس کے باوجود انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے مختلف طریقے بناتا اور ان کے مطابق زندگی گزارتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صحیح راستے پر چلانے کے لیے بار بار رسول دین حق کے ساتھ دنیا میں بھیجے، مگر انسان نے اپنی مرضی کی باتیں شامل کر کے اسے بھی بگاڑ دیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اسے پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے حصول میں اپنی ساری زندگی صرف کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کا دین اس کے بندوں تک پہنچایا اور پھر اس کو تمام دینوں پر غالب کر کے اپنی رسالت کے مشن کو پورا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری پوری امت کی ہے۔ جب رسول اور ان کے بعد کے امتی دین حق کو غالب کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں تو مشرکوں کو یہ بات سخت ناگوار ہوتی ہے، مگر اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ وہ دنیا میں دین حق کو غالب کر کے رہے گا، چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ اسٹوڈنٹس، سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 تا 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اسٹوڈنٹس، سورۃ الصف کی آیت 10 تا 11 میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کا نام لیا ہے۔ تجارت کا مطلب ہے سوداگری، بیپار کرنا، خرید و فروخت کرنا۔
ایسی خرید و فروخت جس سے منافع حاصل ہو۔ اسٹوڈنٹس، دنیا میں انسان اس امید پر تجارت میں اپنا مال، محنت، وقت اور تمام صلاحیتیں لگاتا ہے کہ اس سے اسے منافع حاصل ہوگا۔ جس تجارت سے جتنا زیادہ منافع حاصل ہو وہ اتنی ہی کامیاب تجارت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 100% نفع بخش تجارت کے بارے میں بتایا ہے، ایسی تجارت جو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا کر جنت جیسا قیمتی مقام عطا کر دے گی۔ اس تجارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس سرمایہ کا مطالبہ کیا ہے وہ نہ بہت ساری نمازیں، نہ بہت سارے روزے اور نہ بہت سارے صدقات ہیں، بلکہ وہ ہے ایمان اور جہاد۔ اسٹوڈنٹس، ایمان یعنی اللہ ہی کو واحد معبود ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا۔ جہاد کا مطلب ہے جد و جہد کرنا۔ اسٹوڈنٹس، جب مسلمان اللہ کی مکمل اطاعت کا عزم کر لیتا ہے تو اس کا شیطان سے اور اللہ کے سوا دوسروں کی اطاعت چاہنے والوں سے جہاد شروع ہو جاتا ہے۔ دین کے خلاف طریقوں کو مٹانے اور دین قائم کرنے کی تمام کوششیں جہاد کا حصہ ہوتی ہیں۔ ان کوششوں کی ابتدا اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ انسان اپنی اصلاح کے بعد معاشرے کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتا اور سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔ انہی کوششوں میں وہ اسلام دشمن طاقتوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے۔ یہی وہ زندگی بھر جاری رہنے والا اور زندگی کے ہر شعبے میں ہونے والا جہاد ہے جو سچے ایمان سے پیدا ہوتا اور سچے ایمان کا لازمی تقاضا ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ ایمان اور جہاد آخرت میں عذاب علیم سے بچانے والا ہے۔